بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب بن ہادی کا ایک اور کلپ نظر سے گزرا جس کا ٹائٹل اس نے یہ دیا ہے مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کی حقیقت۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اس نے رضا ثاقب صاحب کا ایک کلپ لگایا جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ تاریخ میں بنو امیہ کا ایسا دور بھی گزرا کہ جب مولا علی کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی۔ پڑھیں آپ تاریخ۔ مجھے لگا شاید ہی اس کی تردید کرنے لگا ہے چونکہ وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے، مجھے لگا اس کی تردید کرنے لگا، لیکن اس کے برعکس آیت پیش کرنا شروع کی۔ عربی متن اس نے نہیں پڑھا اور نہ اس کو چھیڑا، کچھ اونچ نیچ کرنے کی اغراض و مقاصد بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس نے عربی متن نہ تو شارٹ اس کا لگایا ویڈیو میں اور نہ ہی اس کو بیان کیا۔ المختصر پہلی روایت اس نے پیش کی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کوفے کے اندر گئے، والی کوفہ نے استقبال کیا، بٹھایا۔ کچھ دیر بعد قیس بن علقمہ نامی ایک کوفی آیا، اس کا بھی استقبال ہوا، اسے بھی بٹھا لیا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ بڑبڑانا شروع کیا، سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے غور کیا تو دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ وہ شخص مولا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، بقول اس کے گالیاں دے رہا ہے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ والی حدیث وہاں پر بیان کی اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے سامنے لوگ اصحاب رسول کو جو ہے نا وہ گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، پہلی روایت۔ پھر اس نے ایک روایت پیش کی کہ ایک شخص کو والی مدینہ بنا کر بھیجا گیا، اس نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مولا علی کو گالیاں بکو۔ حضرت سہل نے جو ہے منع کر دی، انکار کر دیا، پھر کہا کہ چلو تم فقط اتنا کہہ دو ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو، معاذ اللہ۔ تو حضرت سہل نے کہا میں کیسے کہہ دوں، ابو تراب جو لقب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو دیا وہ تو انہیں محبوب ہی بہت تھا۔ پھر پوری حدیث بیان کی کس طرح مولا علی رضی اللہ عنہ کو یہ لقب نصیب ہوا۔ پھر آگے چلیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک شخص ملنے کے لیے آیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ مولا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں بکتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ تو نے بھی بکی ہیں۔ تو تابق عرض کرنے لگے معاذ اللہ علیہ باللہ، نہیں میں نے بالکل نہیں دی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، میں نے بے شک مولا علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت سارے فرامین سن رکھے ہیں، فضائل ان کے جو مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان کی میں نے سن رکھے، ان کو برا بھلا مت کہنا۔ پھر ایک اور روایت بیان، ایک مقام پر حضرت سعد بن ابی وقاص بازار کے اندر جا رہے، دیکھا ایک مقام پر پہنچے، وہاں کچھ لوگ جمع ہیں، جب قریب گئے تو دیکھا ایک شخص گھڑ سوار ہے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آگے بڑھ کر اسے روکا اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حق میں بد دعا کی کہ مولا اسے غارت کر دے، یا مجمع منتشر ہونے سے پہلے تو وہ غارت ہوا۔ پھر ایک روایت اس نے بھی بیان کی کہ حضرت سعید بن زید یا سعید بن مسیب غالباً رضی اللہ عنہ وہ مدینہ شریف میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت سعید نے شخص کو کہا کہ دیکھو یہ گالیاں دے رہا ہے، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے اور عشرہ مبشرہ والی حدیث بیان کی۔ مہتاب بن حاجی صاحب، مولا علی رضی اللہ عنہ کوئی نہیں، فقط حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان حضرات کو بھی بک بک کرنے والے، گالیاں دینے والے ہر زمانے میں رہے مردود، لیکن بنو امیہ کو لپیٹ میں لینا کہ بنو امیہ کے دور میں ایسا تھا، اہل سنت کا منہج نہیں ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ابھی 3 سال ہو گئے رضا ثاقب صاحب کا جب یہ کلپ مطلب ہم تک پہنچا تھا، ہم نے اس وقت سے کوشش کی ہوئی ہے، اب تک اس کا کما حق کو جو ہے نا حوالہ نہیں مل سکا، صحیح ہے۔ باقی فقط مولا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے حضرات شیخین افضل، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، ان کو بھی بک بک کیا جاتا رہا ہے، ان کے حوالے سے آپ نے بیان نہیں کیا، وہ بھی تاریخی روایات ہیں تو بیان کریں نا وہ بھی۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا علی سے منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھتا، مومن کے سوا کوئی محبت نہیں رکھتا، ہمارا ہی ایمان ہی اس پر، ہمارے علاوہ سب دکانداری ہیں، چمکار ہیں، ہمارے سنت و جماعت حنفی بریلوی کا ہی اس پر ایمان ہے کما حق ہو۔ باقی مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ بھی تو حدیث مبارک ہے نا کہ من لم یعرف حق اطرتی والانصاری والعربی فہو لإحدى ثلاث، اما منافق و اما لزنیۃ و اما امرأ حملت به امہ لغیر طہر۔ یہ بہقی نے شعب الایمان کے اندر، دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر اور ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر اس حدیث پاک کو، اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اطرت کا، انصار کا اور عرب والوں کا حق نہیں پہچان، وہ تینوں میں سے ایک ہے، یا تو وہ منافق ہے، یا ولد الزنا ہے، اور یا اس کی ماں جب حاملہ ہوئی کے تعلق سے حاملہ ہوئی اس وقت وہ پاکی کے بغیر تھی، یعنی کہ وہ حیض میں تھی۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کا بغض رکھنے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا، ان کا دشمن پکا منافق ہے، اور یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جمیع صحابہ میں سے کسی کا بھی بغض رکھتا ہے، کسی کا بھی دشمن ہے، وہ منافق ہے۔ پنجتن کی نسبت سے 5 حوالے اس حدیث پاک پر ملتے جلتے الفاظ سے، یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، آیت الایمان حب الانصار، آیت النفاق بغض الانصار۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انصاری صحابہ کے بارے میں یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے یہ ثابت نہیں کیا اپنی ویڈیو کے اندر
کہ خطیب بنو امیہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے اور ان کو یہ سرکاری طور پر جو ہے نا پابند کیا گیا تھا مولا علی کو گالیاں دو گے تو خطبہ مکمل ہوگا ورنہ مکمل نہیں ہوگا. اور آپ نے بڑی تصریح کے ساتھ یہ کئی بار دہرائی ہے ویڈیو کے اندر کہ یہ وہ دور تھا جب ممبروں پر مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی. کسی خطیب کا خطبہ کسی واعظ کا واعظ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک مولا علی کو گالی نہیں دی جاتی تھی. اس پر آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی ہے, ایک بھی دلیل, ایک روایت بھی پیش نہیں کی ہے. مطلب صحیح روایت پیش کرنا دور کی, آپ نے کوئی ضعیف روایت بھی پیش نہیں کی. آپ لوگ مر تو سکتے ہیں لیکن بنو امیہ کے کسی دور میں ممبروں پر مولا علی کو گالیاں دلوائے جانے کا سرکاری طور پر اعلان آپ ثابت نہیں کر سکتے. ارے اس وقت کے اندر تم جیسے بے حس لوگ نہیں تھے, تابعین کا صحابہ کرام کا زمانہ تھا. وہ مولا علی کو جس طرح آپ آج بیان کر دیں اس طرح اگر گالیوں کا دورہ تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین ذیت شام جو یہ ان کی ویسے توہین ہے. ہم لوگ کہتے ہیں مولا علی کو اتنی کثرت کے ساتھ کسی خطیب کا خطبہ کسی واعظ کا واعظ مکمل نہیں, سر بکواس اور لوگوں کی رافضیوں کو کندھا دینے کی سوچتے ہو. آپ کا موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ مولا علی کو گالیاں دلوائی گئی. بنو امیہ کی دور حکومت میں سرکاری اعلان پر ممبروں پر مولا علی کو گالیاں دلوائی گئی. باقی عربی عبارات کے اندر کیا الفاظ ہیں ان پر ابھی میں نے جرا نہیں کی ہے, اور آپ نے ہر جگہ گالیاں کہا ہے. اب گالی جو ہے یہ عربی کا تو لفظ ہے نہیں, ساری بات ہے آپ نے ترجمے کے اندر ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں. البتہ اگر مزید آپ نے اس پر کوئی خدشے ماری تو انشاءاللہ جوابی کاروائی بڑی زبردست ہوگی. حضرت سعید بن زید کوفہ میں گئے, وہاں پر قیس بن علقمہ نامی بندے نے کھڑے ہو کر مولا علی کو برا بھلا. اس میں یہ کہا کہ سرکار بنو امیہ کی طرف سے اعلان تھا کہ ممبروں پر مولا علی کو گالیاں دی جائیں, خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک خطیب گالیاں نہیں دیتے. سعد بن ابی وقاص نے کوفہ سے آنے والے تابعی سے کہا کہ تم گالیاں دیتے ہو یا تمہارے یہاں گالیاں دی جاتی ہیں, گالی مت دینا. اس میں کہا ہے یہ کہ بنو امیہ کی حکومت کی طرف سے اعلان تھا کہ مولا علی کو ممبروں پر گالیاں دی جائیں, خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک تم گالی نہیں دو گے. گھڑ سوار برا بھلا کہہ رہا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کو. یہاں پر یہ چیز کہا ہے کہ بنو امیہ کی طرف سے سرکاری طور پر اعلان ہے کہ مولا علی کو گالیاں دی جائیں, خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک گالی نہیں دی جائے گی. ایک شخص خطبہ کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے مولا علی کو برا بھلا کہا, تو اس میں یہ چیز کہا ہے کہ بنو امیہ حکومت کی طرف سے اعلان تھا کہ مولا علی کو ممبروں پر گالیاں دی جائیں, خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک گالی نہیں دی جائے گی. عقل کا علاج کرائیں, کچھ ہوش سے کام لیں. آپ کو میں بطور چیلنج میں کہہ رہا ہوں, بنو امیہ کے دور میں حکومت کی طرف سے اعلان تھا ممبروں پر مولا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جائیں, خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک گالیاں نہیں دی جائیں گی. اس اعتراض پر بطور چیلنج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کوئی آپ ایک روایت مستند معتبر حوالے کے ساتھ, رافضی راوی نہ ہو اور مستند حوالہ ہو, ضعیف حدیث نہ ہو, آپ ایک روایت پیش کر دیں, ہم سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہیں. اللہ جمیع امت مسلمہ کا بھلا فرمائے, اور تم جو بیرا روی کا شکار ہو اللہ تمہیں ہدایت نصیب کرے, اور اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت سواد اعظم میں جینا اور دنیا سے جانا نصیب کرے. آمین.